محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اپنے رب پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ چلتے رہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ انسان کے ہر قدم کا پیچھا یہ شیطان کر رہا ہے۔ ایک شخص کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے، یہ وسوسہ جو دل میں پیدا کرتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ جائیے، رات میں جب سوئیے گا خواب میں آپ کو ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ وہ شخص گیا اور کھانا پینا جو تھا کھایا اور سویا۔ رات میں جو ہی سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک شیشہ ہے، ایک شیشہ ہے، اس شیشہ کے اندر ایک انسان ہے، اس انسان کے کاندھے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنے ناک سے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس سے ہر حال ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک، یعنی آخری سانس تک، شیطان جو ہے انسان کا پیچھا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اگر کسی کا چھین نہیں پاتا ہے تو جب موت کی آخری ہکسی وہ لیتا ہے، موت کی آخری شام کو جب وہ انسان پہنچتا ہے تو انسان کے سامنے وہ شیطان پوری طاقت پوری قوت صرف کر دیتا ہے، کسی طرح سے اس کا ایمان لے لیا جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی مومن تم میں سے انتقال ہونے لگے تو ان کے پاس جا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرنے والا ہو تو ان سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، بلکہ محلے میں سے اس آدمی کو انتخاب کرو جو سچا اور ایمان والا ہے، جو پرہیزگار اور متقی ہے، ایسے لوگوں کو وہاں جمع کرو۔
جب یہ لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے اور یہ جب کلمہ پڑھیں گے، کلمہ کا ذکر کریں گے، تو اس کی آواز کو سن کر کے مرنے والا شخص پڑھ لے گا۔ اس لیے کہ اگر جاکنی کے عالم میں کسی سے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، تو اس وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، پیاس کی شدت الگ ہوتی ہے، دنیا چھوٹنے کا غم الگ ہوتا ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر کسی سے کہا جائے کلمہ پڑھ، کہیں چرچراہٹ کی بنیاد پر وہ اگر زبان سے کہہ دیا کہ نہیں پڑھتا، تو شیطان کامیاب ہوگا۔ اب یہ جانے والا شخص دنیا سے بے ایمان ہو کے جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان اس وقت جو ہے پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس کو بہکا دیں، اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان موت کی آخری سانس لیتا ہے، ایسے عالم میں شیطان اپنے ہاتھ میں جنت کو سجا کے پہنچتا ہے۔ ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ لیتا ہے، اور مرنے والے سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، کیا تمہیں پیاس لگی ہے، پانی پیو گے؟ اس وقت شیطان اس طرح کی بات کرتا ہے۔ وہ شخص جو موت کی بستر پہ سونے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پانی دو، پیاس بہت لگی ہے۔ تب تک شیطان کہے گا ان سے پانی مانگ جو تمہارا گھر والا ہے، رشتہ دار ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو پکار رہے ہیں لیکن یہ ہماری آواز سن نہیں رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب وہ شخص شیطان سے پانی مانگے گا، تو شیطان کہے گا کہ میں تمہیں پانی تو ضرور پلاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے میری، چند باتیں ہیں وہ تم مان لو، میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کیا ہے، ابھی آپ دیکھیے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں پانی تو تمہیں دے دوں گا، لیکن کچھ باتیں میری ہے، اسے تم مان لو۔ وہ شخص ہے، اس کو اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں 7 سمندر کا پانی اگر رکھ دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، اتنی زوردار پیاس لگتی ہے۔ اب وہ شیطان کہتا ہے کہ تم خدا کو ایک نہیں 2 مانو، معاذ اللہ۔ کہے گا کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو، خدا ایک نہیں 2 ہے، مان لو میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ اب اگر سچوں کے ساتھ زندگی گزارا نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، تو ایسے عالم میں ایک طرف پیاس لگے گی، آخری ہکسی ہوگی سانس کی، جاکنی کا عالم ہوگا، دنیا چھوٹنے کا غم ہوگا، بیوی بچے چھوڑ کے جانے کا غم ہوگا اس کے اندر۔ اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کہہ دے گا کہ میرا خدا ایک نہیں 2 ہے، معاذ اللہ۔ اگر یہ جملہ اس کے زبان سے نکل گیا تو وہ کفر میں چلا گیا، ایمان شیطان وہاں پہ چھین لیا۔ اب یہ مرے گا تو مرنے والا شخص جو ہے بے ایمان ہو کے دنیا سے جائے گا۔ اب جو زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، دین کا کام کیا تھا، سب بیکار ہو گیا، سب بیکار ہو گیا۔ اگر انسان وہاں پر یہ اقرار نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان دوسرا طریقہ اختیار کرے گا۔ وہ کہے گا کہ چلو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، میں تمہیں پانی پلا دوں گا۔ اب اگر وہاں ایمان والا ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ شیطان پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جانا گوارا ہے، لیکن نبی کی نبوت کا انکار کرنا گوارا نہیں ہے۔ اگر وہاں ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے پیاسا مرنا گوارا ہے، لیکن خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔ میرا خدا ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال جب آئے گا، پھر وہ مومن کہیں گے کہ میرا رسول آخری نبی ہے، اللہ کا آخری محبوب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہے۔ تب تک شیطان کیا کہے گا کہ چلو یہ دونوں بات رہنے دو، یہ کہہ دو کہ جنت دوزخ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی 2 قسم ہے، ایک زبان سے بولنا اور ایک دل سے ماننا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک پائی جائے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے، دونوں ملے گا تب کامیاب ہے۔ دونوں مل جائے تو کامیاب ہے۔ اب وہاں شیطان کہے گا
کہ ٹھیک ہے تم خدا کو ایک مانتے ہو، مانتے رہو، نبی کو آخری نبی مانتے ہو، مانتے رہو، اپنے پیغمبر کو آخری نبی کہتے ہو، کہتے رہو، لیکن یہ بتاؤ کہ قبر میں سوال نہیں ہے، یا یہ کہہ دو کہ جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، یا یہ کہہ دو کہ قیامت کا دن نہیں ہے، میدان حشر نہیں ہے، یا میزان کا پلہ نہیں ہے، پل صراط نہیں ہے، حوض کوثر نہیں ہے، جن باتوں پر ایمان لایا جاتا ہے اس سے شیطان بہکائے گا، اس سے شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اب وہاں اگر ایمان والا مضبوط ایمان لے کے گیا ہے، ایمان میں اگر طاقت ہے، تو وہ کہے گا کہ اب میں جا رہا ہوں، پیاسا چلے جاؤں گا، جب تم پانی نہیں پلاؤ گے مت پلاؤ، میں پیاسا یہاں سے جاؤں گا اور میدان حشر میں جا کے مرنے کے بعد اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پی لوں گا، لیکن تیرے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا۔ لگتا ہے کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تو بچ جائے گا، بچے گا کون؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس دنیا میں زندگی گزارے گا، ہر لمحہ ہر ممکن اللہ سے وہ ڈرتے رہے گا، وہی وہاں بچ پائے گا۔ اور جو سچوں کے ساتھ ہو جائے گا، جب سچوں کے ساتھ ایک انسان ہوتا ہے تو اس کا بھی قدم جہاں بھی اڑتا ہے صحیح جگہ پہ اڑتا ہے، اور غلط انسان کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو سچا آدمی بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سچے کی کہانی سنیے۔ ایک امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے زیت عالم دین ہیں، یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کتابیں لکھے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی نہیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں، اور دین کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بتانے میں ان کی زندگی گزر گئی ہے۔ ہمیشہ دین کی بات یہ کرتے تھے اور بڑی بڑی کتابیں یہ لکھے تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام بھی تھے اور بہت بڑے زیت عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان اس کے پاس آیا، شیطان ان کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ اے امام فخر الدین رازی، تم تو زندگی بھر مناظرہ یہی کیا کہ خدا ایک ہے، اس کو ایک مانو، خدا کے برابر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر بات سے وہ پاک ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تو اب اس کی دلیل دو۔ اب تک تو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن آج اس کی دلیل دو تب میں مانوں گا۔ آج اس دور میں جتنے انسان ہیں، چاہے وہ کسی منزلت پر ہو، کسی منزل پر فائز ہو، اگر ان سے کہا جائے خدا کو ایک ہونے کی دلیل دو، تو خوب اگر دیں گے تو 4 یا 5 دلیل دیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ شیطان آیا ہے امام فخر الدین کی بارگاہ میں اور کہتا شیطان، اے راضی، تم نے تو زندگی بھر خدا کو ایک کہا ہے اور ایک مانا ہے، لوگوں سے منوایا ہے، آج میں اس کی دلیل مانگتا ہوں، دلیل دو کہ خدا ایک ہے تو کیسے ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک دلیل دیا، شیطان نے اس کو رد کر دیا، اس لیے کہ شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے۔ شیطان نے اس کو رد کیا، دوسرا دلیل دیتے ہیں، شیطان رد کر دیتا ہے، تیسرا، چوتھا، یعنی ایک کے بعد دیگر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ 360 دلیل خدا کو ایک ہونے پر دیا، اور شیطان نے 360 دلیلوں کو کاٹ دیا۔ شیطان نے 360 دلیلوں کو ایک ہی حملے میں کاٹ دیا اور کہا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، اور کوئی دلیل دو۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی کس مرحلے میں پہنچے ہیں، یعنی وہ موت کی بستر پہ سونے والے ہیں، موت کی آخری سانس لے رہے ہیں، جاکنی کا عالم ہے۔ ایسے عالم میں شیطان آیا اور کہتا ہے کہ مجھے دلیل دو خدا کو ایک ہونے کی۔ تو اس وقت ایسے عالم میں موت کی آخری سانس لیتے ہوئے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک 360 دلیل خدا کو ایک ہونے پر دیا۔ شیطان نے سب کا انکار کیا۔ ان قریب تھا کہ اتنے بڑے علماء دین، اتنے بڑے مفتیاء کرام کی ایمان کو شیطان چھین لیتا اور شیطان وہاں کامیاب ہو جاتا۔ اتنے میں ان کا ایک پیر و مرشد، ایک سچے کا دامن وہ تھام کے رکھا تھا،
ایک سچے کے دامن سے وہ وابستہ تھے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نجم الدین کبریٰ کا دامن تھامے تھے وہ. اور حضرت امام نجم الدین کبریٰ کہیں دور دراز مقام پر وضو بنا رہے تھے. ابھی وضو کا پانی لے کے ہاتھ ہی دھل رہے تھے کہ نظر پڑ گئی کہ میرا مرید شیطان کے سامنے مناظرہ کر رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے. آخری گھڑی ہے, لگتا ہے کہ ایمان اس کا چھینا جائے گا. اگر میرے مرید کا ایمان چھینا گیا تو یہ زندگی بھر کتاب لکھنا بیکار ہو جائے گا, زندگی بھر مناظرہ کرنا بیکار ہو جائے گا. اس مرید کو بچایا جائے. وہیں سے ان کے پیر و مرشد نے, وہیں سے وہ سچے عالم دین نے اپنے وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں, امام رازی کے طرف چھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے رازی کیا کرتے ہو, یہ بھی کوئی وقت ہے مناظرہ کرنے کا, یہ آخری سانس تمہارے پاس ہے, اس وقت تمہیں مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. اسے کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں, ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس. آپ بتائیے ایک سچا کام کہاں آیا؟ مرید یہاں ہے, شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کا پیر و مرشد کہیں دور دراز مقام پر بیٹھ کے اس وقت وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے کرتے, وضو بناتے بناتے عاشق پر نظر پڑی ہے کہ میرا چاہنے والا جاکنی کے عالم میں ہے, دنیا سے جانے والا ہے, لیکن وہ تو شیطان کے سامنے مقابلہ کر رہا ہے. اتنی کتابیں لکھا ہے, زندگی بھر انہوں نے خدا کو ایک ہونے کا دعویٰ اور دلیل لوگوں کو دیا ہے, لیکن آج شیطان کے سامنے ہارنے والے ہیں. وہیں سے اپنے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں وضو کا, اس پانی کو جدھر نجم الدین کبریٰ, جدھر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, اس کے طرف منہ کر کے پانی کو چھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے مناظرہ کرنے کا, اس وقت تم کلمہ شریف کا ورد کرو اور تمہارے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے, تم اس وقت مناظرہ مت کرو اس سے, بلکہ یوں کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل کا خدا کو ایک مانتے ہیں. تو میرے دوستو, اتنے بڑے علماء کرام, اتنے بڑے مفتی, اتنے بڑے صوفیاء کرام ہے وہ, اتنے بڑے زید عالم دین ہے وہ, ان سے مقابلہ شیطان کر رہا ہے, تو ہم اور آپ کی کیا گنتی ہو سکتی ہے؟ جو زندگی بھر صرف نبی کی تعریف میں کتابیں لکھتے رہا, خدا کے ایک ہونے کی دلیل میں کتابیں لکھتے رہا اور لوگوں سے مناظرہ کرتے رہا, خدا کی حقانیت اور خدا کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے بتاتے رہا کہ اے لوگوں پلٹ آؤ, خدا ایک ہے, خدا کو ایک مانو, واپس آ جاؤ. ایسے عالم دین کے سامنے شیطان گیا ہے اور عنقریب تھا کہ اس کا ایمان چھینا جاتا, لیکن اس سچے نے اس کو بچا لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ جب آپ ہو جائیں گے تو جہاں پریشانی میں آپ پھنسیں گے, جہاں مصیبت میں آپ آئیں گے, وہی سچا آپ کو بچا لیں گے, وہی عاشق رسول آپ کی مدد کریں گے. اے میرے دوستو, ہم کیا ہیں, آپ کیا ہیں؟ غوث اعظم اتنے بڑے اولیاء کرام ہیں, ولیوں کے سردار ہے, ان کو بھی سچے کی ضرورت پڑ گئی, ان کا بھی کام نہیں چل سکا, یہ بھی کسی سچے کے دامن سے وابستہ ہے. لاکھوں کروڑوں, ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں انسان کو رشد و ہدایت دینے والے خواجہ غریب نواز ہے, جو ایک ہی لمحہ میں, ایک ہی وقت میں, ایک ہی زمانے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت دیا ہے, 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو واپس بلایا ہے, دین پر فائز کیا ہے. لیکن اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے اولیاء کرام خواجہ غریب نواز ہے, ان کا بھی کام اکیلے تنہا نہ چل سکا, یہ بھی کسی سچے کے دامن سے وابستہ ہے, تب جا کے ان کا کام چل رہا ہے. ہمارے سامنے آج جو بھی ہیں, آپ کسی سچے کا دامن اگر پکڑے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہیں, اگر سچے کا دامن نہیں تھامے ہیں تو یقیناً آپ کسی نہ کسی معاملے میں آپ پھنس جائیں گے. اے میرے دوستو, 1400 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے بھارت کے سرزمین میں بریلی شہر میں اعلیٰ حضرت ہے, 55 یا 56 علوم و فنون سے زیادہ مہارت حاصل ہے, لیکن ان کا بھی کام نہیں چل سکا.
یہ بھی آل رسول کا دامن تھام لیے جا کے کہ ایک سچے کا دامن ہر ایک کو تھامنا ہے. تو آپ اگر نہیں تھامے ہیں تو کسی بزرگان دین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے اور انہی کے اوپر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے تاکہ وہ سچا جب آپ پھنسیں گے تو آپ کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے. اے میرے دوستو، جاکنی کے عالم میں ہر انسان کے پاس یہ شیطان آتا ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیتا ہے، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ لیتا ہے یا جنت بنا کے اپنے ہاتھ میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو زندگی بھر مجھے بھگاتا رہا، مجھے گالی دیتا رہا، لیکن دیکھو آج میں تمہارا مدد کر رہا ہوں، تمہاری مدد کرنے کے لیے میں آیا ہوں، لیکن تمہیں میں پانی تب تک نہیں پلاؤں گا جب تک کہ تم میری چند باتیں مان نہیں لوگے. تو میرے دوستو، وہاں شیطان اپنی بات منوانے کے لیے اور ایمان چھیننے کے لیے طرح طرح سے کوشش آپ کے ساتھ کریں گے، میرے ساتھ کریں گے، کسی کے بھی ساتھ کریں گے. تو وہاں آپ کو بچانے والا ایک سچا عاشق، ایک سچا آدمی ہونا چاہیے اور وہاں آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونہ یہ کس کے لیے ہے؟ رسول پاک کی زندگی کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ کس کے لیے نمونہ ہے؟ جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو کہ ہم کو دینے والا اللہ ہے، چھیننے والا اللہ ہے، ہمیں جو کچھ بھی دے گا اللہ دے گا، مارنے والا بھی اللہ ہے، جلانے والا بھی اللہ ہے، میدان حشر میں اٹھانے والا بھی اللہ ہے. جو یہ سب باتیں اپنے اندر پیدا کرے اس کے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. سب کے لیے نمونہ نہیں ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کے لیے ہے. کیونکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو اللہ سب سے نہیں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے. کہ ایمان والوں خبردار سن لو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کس سے کہا؟ تمام بندوں سے نہیں کہا بلکہ ایمان والوں سے کہا، جو اس کو ایک معنی ہے اسی سے کہا. تو میرے دوستوں، میرے رسول کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم چلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، عبادت کریں گے تو پہلے رسول پاک کی سیرت کو ہم دیکھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کون عبادت کیے ہیں، کیسے چلے ہیں، کیسے کھائے ہیں، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے. تو یہ رسول پاک کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے. اس پہ ہم عمل کریں گے اور اپنا لیں گے تو یقیناً ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. میرے دوستوں، میں یہیں سے بات اپنی ختم کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع میں بات کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من